بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پیش ہیں 5 ایسے بڑے سوالات جن کا ابھی تک سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلا اہم سوال، روشنی ہمیشہ ایک مستقل رفتار سے ہی کیوں سفر کرتی ہے؟ سامعین، سائنس نے یہ تو معلوم کر لیا ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، لیکن یہ رفتار کم یا زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس رفتار کا کائنات کی حد رفتار سے کیا تعلق ہے؟ سائنس ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دے سکی۔ دوسرا اہم سوال، سامعین، دوسرا بڑا سوال جس کا جواب دینے کی کوشش میں سائنس لگی ہوئی ہے وہ ہے وقت۔ وہ اس طرح کہ وقت ہمیشہ آگے کی سمت میں ہی سفر کرتا ہے اور تمام کائنات بھی اس کی ہی مرہون منت ہے۔ ہم وقت کو نہ ہی روک سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے مخالف سمت یعنی ماضی میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ سائنس کے پاس ابھی تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسرا اہم سوال، کائناتی فاصلوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سامعین، سائنسی تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کائنات کا صرف 5% حصہ روشن مادہ پر مشتمل ہے، جبکہ 95% حصہ سیاہ مادہ پر مشتمل ہے۔ اب سائنس روشن مادہ کی پیمائش کے لیے نوری سال کی اصطلاح استعمال کرتی ہے اور روشنی کی مدد سے روشن مادہ کی پیمائش ممکن ہے، لیکن سیاہ مادہ کی پیمائش کے لیے ابھی تک کوئی طریقہ سامنے کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاہ مادہ پر روشنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جب تک کسی چیز پر روشنی نہ پڑے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی پیمائش کر سکتے ہیں۔ چوتھا اہم سوال، بگ بینگ یا عظیم دھماکہ سے پہلے کیا تھا؟ سامعین، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ کائنات ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ سے وجود میں آئی تھی، اس لیے یہ مسلسل ہر طرف پھیل رہی ہے۔ لیکن بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے کائنات کی حالت کیسی تھی؟ اور اگر بگ بینگ تھیوری درست ہے تو بگ بینگ کیوں ہوا؟ سائنس کے پاس ابھی تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پانچواں اہم سوال، کائنات میں مرکز گریز قوت یا مرکز سے پرے دھکیلنے والی قوت زیادہ کیوں ہے؟ سامعین، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بگ بینگ کے بعد یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن ایک مرکز ثقل یا کشش ثقل کی قوت اس کو پھیلنے سے روک رہی ہے اور کائناتی پھیلاؤ کی رفتار کم ہو رہی ہے، جیسا کہ ہر دھماکہ کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار بھی مستقل ہے اور مرکز گریز یعنی مرکز سے پرے پھینکنے والی قوت کی مقدار مرکز کی طرف کھینچنے والی قوت سے 68% زیادہ ہے۔ اور یہ مرکز گریز قوت کی مقدار زیادہ کیوں ہے اور اس مرکز گریز قوت کو کیسے پیمائش کیا جائے؟ سائنس کے پاس ابھی تک ان سوالات کا کوئی جواب نہیں۔